جناب اسد رضوی صاحب تشریف فرمائیں. فرض کیجئے کہ میں اسد رضوی صاحب سے کہوں کہ مجھے پریشانی ہے، مشکل ہے، مثال کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، مجھے کچھ رقم چاہیے تاکہ اپنی اس مشکل کو دور کروں، اور ان کی طرف سے جواب آئے کہ آپ اللہ سے مانگیے، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور میں معاذ اللہ اسد معاذ اللہ یہ کہہ دوں کہ نہیں، اللہ سے اب نہیں مانگوں گا، اس لیے کہ معاذ اللہ اب اس سے نہیں مانگنا فلاں فلاں وجہ سے، میں تو آپ سے مانگوں گا. یہ ہے انداز دعا، مگر یہ کافرانہ انداز دعا ہے. اللہ کا انکار کر کے کسی کا اقرار کرنا یہ کفر ہے. اللہ کے علاوہ کسی کا اقرار کرنا، چاہے وہ محمد کا اور علی کا ہی اقرار کیوں نہ ہو، وہ کفر ہے. اللہ کا انکار کسی بھی ہستی کے اقرار کے ساتھ کفر ہے. میں نے ایک مرتبہ ان سے ایسے مانگا اور انہوں نے یہ جواب دیا اور ہم نے اللہ کے انکار کے ساتھ کہا تو یہ ہے کفر. یہ بھی انداز دعا ہے مگر کافرانہ انداز دعا ہے. پھر میں نے ایک دفعہ ان سے کہا تو انہوں نے کہا اللہ سے مانگی. ہم نے کہا نہیں، کل اللہ سے مانگا تھا، آج آپ سے مانگ رہے ہیں، کبھی اس سے کبھی آپ سے. تو یہ ہے شرک. اللہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ہو جائے کبھی اللہ سے مانگا جائے اور کبھی غیر خدا سے مانگا جائے، کبھی اللہ سے مانگا جائے، کبھی کسی اور سے مانگا جائے. کبھی کبھی کا مفہوم اللہ کیا نہیں ہے. یہ ہے انداز دعا مگر مشرکانہ انداز دعا ہے. جی لیکن ایک اور بھی تو انداز دعا ہے. ہم نے جب مانگا تو کہنے لگے اللہ سے مانگی. ہم نے کہا ہم اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. کہا آپ تو ہم سے مانگ رہے ہیں. کہا آپ کو دیا کس نے؟ بھائی اگر ہم مولا علی سے مدد مانگتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے علی کو عطا کیا ہے، اور متقی کی بڑی صفت یہ ہے کہ عطا کرنے پہ بانٹ دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پیغمبر کی حیات کے بھی ہم قائل ہیں اور پیغمبر کی رحلت کے بھی ہم قائل ہیں. حیات پیغمبر کی کس انداز کی ہے اسے میں دو جملوں میں، چند جملوں میں عرض کروں کہ جب یہ بدن ظاہری ان کا ایک وقت میں 40 جگہ دکھائی دے سکتا ہے. یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے، اس کے اوپر علماء نے بڑی گفتگو کی ہے اور بہت اس کے حسین پہلو نکالے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ کئی جگہ پر دکھائی دے رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے. عزیزان گرامی، ان کی روح ہماری روحوں کی طرح نہیں ہے، یہ تو طے شدہ ہے، لیکن ان کا بدن بھی ہماری بدنوں کی طرح نہیں ہے. جی دو آنکھیں ان کی تھیں، دو آنکھیں ہماری ہیں، دو ہاتھ ان کے تھے، دو ہاتھ ہمارے ہیں، دو پیر، دو ہاتھ، تو یہ ساری چیزیں ایک جیسی. یہ ایک جیسا پن خبردار کسی کو الجھن میں نہ ڈال دے. یہی الجھنوں لگتی ہے کہ ایک جیسا پن. ہم ایک جگہ سفر کر رہے تھے، ایک بحث چھڑ گئی. ہوائی سفر تھا اور فضائی سفر تھا. رستے کے اندر گفتگو ہو رہی تھی اور اکثر اسی لباس میں پھر رہا ہوں پوری دنیا میں، اسی لیے تاکہ کوئی ہم سے بات کرے کہ بھائی شیعوں کا یہ نظریہ ہے. ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھ رہے ہوتے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے الحمدللہ، کوئی ایسا سفر نہیں گزرا جس سفر میں کوئی گفتگو نہ ہوئی ہو، کوئی بات نہ ہوئی ہو اور تبلیغ نہ ہوئی ہو. کم سے کم اس لباس کو دیکھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس دنیا میں شیعہ بھی بستے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو بات ہو رہی تھی کہ نہیں ہم جیسے ہیں، ہم جیسے کے اوپر بات ہو رہی تھی. میں اس پہ زیادہ نہیں رکوں گا لیکن صرف ایک مثال دوں گا. کہنے لگے وہ ہم جیسے تھے، کوئی فرق نہیں تھا، وہ اور ہم ایک ہی جیسے تھے. وہ اللہ نے انہیں بھی انسان بنایا، ہمیں بھی انسان بنایا. میں نے کہا انہیں کیسے سمجھاؤں کہ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، اتنے بڑے جہاز کے اندر اتنی بڑی تعداد میں مسافر بیٹھے ہیں، کوئی بھی تو کسی جیسا نہیں ہے. ابھی ہم بات ہی نہیں کر رہے علی اور محمد مصطفیٰ کی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی کسی جیسا نہیں ہے، تو اتنا بڑا مجمع ہے اس وقت الحمدللہ یہاں پر اور جگہوں پر ہوتا ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی خلقت اور خالقیت کا کرشمہ ہے کہ ہر مصنوع نئی بناتا ہے. ہر اس کی خلقت جو ہے وہ نئے انداز کی آتی ہے. کوئی کسی جیسا نہیں ہے. اللہ نے بنایا ہی نہیں. اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ کوئی کسی جیسا نہیں ہے. آپ اہم ترین کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد انگوٹھا بھی لگاتے ہیں. بھئی آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ نے دستخط کر دی، انگوٹھا کیوں لگایا آپ نے؟ کیوں لگایا آپ نے؟ کہا نہیں ہم سے لگوایا جاتا ہے. جتنے کاغذات، خاص طور پہ اہم کاغذات پہ انگوٹھا ضرور لگوایا جاتا ہے. کیوں انگوٹھا لگوایا جا رہا ہے؟ کہنے لگے دستخط جعلی ہو سکتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا. اگر دنیا میں اربوں خربوں انسان پائے جاتے ہیں تو کسی کا کسی جیسا انگوٹھا نہیں ہے، تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا؟ دنیا میں آپ ڈھونڈ جائیے، دنیا میں کسی کا انگوٹھا کسی جیسا نہیں بنایا اللہ نے. اتنا سا انگوٹھا ایک جیسا نہیں بنایا تو دماغ اور ذکر اور فکر ایک جیسی کیسے ہوگی؟ سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ اللہم صلی علی محمد. ویسے بھی استاد شہید مطہری نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو اہل بیت کی اور خود خاص طور پر نبی مکرم کے حوالے سے یہ والی گفتگو کرتے ہیں جو حوالہ میں نے ابھی دیا کہ ایک جیسے ہیں اور فلاں ہیں،
معاذ اللہ بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں، مزارات گرا دیتے ہیں اور یہ ساری باتیں. تو یہ افراد جو ہیں ان کے لیے شہید مطہری نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اہل بیت کے اور انبیاء اور ائمہ اور معصومین کے مخالف نہیں ہیں، یہ اللہ کے نظام کے مخالف ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے مخالف ہیں، یہ اللہ کے کرشموں کے مخالف ہیں. اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، یہ کہتے ہیں سب ایک جیسے ہیں. اللہ کی خلقت کا کرشمہ، اللہ کی صنعت کا کرشمہ، اس کا یہ انکار کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم نے کہا کیسے انہیں سمجھائیں کہ ہم سب ایک جیسے نہیں ہیں، ہم ایک جیسے نہیں ہیں تو وہ ہم جیسے کیسے ہوں گے؟ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. اب میں ذرا 2-4 مثالیں ایسی دینے جا رہا ہوں کہ جو آپ کے شاید مزاج پہ اچھی بھی لگیں اور شاید کسی کو بری بھی لگیں، لیکن مجھے معاف کر دیجیے گا تھوڑی دیر کے لیے. بعض لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ذہن کے مطابق بات کی جاتی ہے نا، اور ویسے بھی انبیاء کرام نے حکم یہی دیا ہے، ان کی روش بھی یہ رہی ہے، ائمہ اہل بیت کا طریقہ کار بھی یہ رہا ہے کہ ہر ایک سے اس کی عقل کے مطابق بات کرو. اگر عقل کے مطابق بات نہیں کریں گے بات ضائع ہو جائے گی، مفید نہیں رہے گی، مؤثر نہیں رہے گی. تو عقل کے مطابق بات کرنے کے لیے سب سے پہلا سوال تو یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی تم کرتے کیا ہو کون، کیا مصروفیات ہیں، کہاں رہتے ہو. تھوڑا سا تعارف ضروری ہوتا ہے اور تھوڑا سا بلوانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ معصوم فرما رہے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. جیسے المرء محفوظ تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. جیسے یہ بولنے لگتا ہے سب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہے کیا، جی کہاں سے آیا ہے، کیا اس کی زبان ہے، کیا اس کا لہجہ ہے، کیا اس کا ماحول ہے. تو یہ طریقہ رہا ہے. اس کے اوپر 85 مثالیں ہیں ائمہ اہل بیت کی کہ زبان کے ذریعے سے معلوم کرنا کہ یہ آخر ہے کون اور اس سے پھر بات کیسے کی جائے. تو ہم نے تھوڑا سا اندازہ کیا کہ ان سے کس انداز سے بات کی جائے، تو سمجھ میں آیا کہ ہاں ان سے بہت ہی سادہ سیدھی سی بات بھی ہو سکتی ہے. جی سامنے کی باتیں بھی ان سے ہو سکتی ہیں، زیادہ فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ منطق کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کہا صاحب ہم زیادہ الجھنا ہی نہیں چاہتے آپ سے، ہم تو بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جب نبی مکرم آپ جیسے تھے، علی آپ جیسے تھے، یہ خاندان اور انبیاء کرام آپ جیسے تھے، تو بس ہماری گزارش یہ ہے کہ شمر بھی آپ جیسا تھا، نمرود بھی آپ جیسا تھا، فرعون بھی آپ جیسا تھا، یزید بھی آپ جیسا تھا. تو الجھ کے کہنے لگے کہ ہم کہاں اور وہ کہاں، ہم جیسا کیسے تھا؟ میں نے کہا نہیں، اس کی بھی 2 آنکھیں تھیں، آپ کی بھی 2 آنکھیں ہیں. کہنے لگے نہیں بات کردار کی ہو رہی ہے، اس کا کردار بہت برا تھا، ہمارا کردار اس جیسا نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، آپ کا کردار محمد کی طرح ہے، آپ کا کردار علی کی طرح ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اصل بحث کیا ہے؟ کردار کی بحث ہے. لیکن اگر غور فرمائیں تو ان کا بدن بھی ہمارے بدنوں کی طرح نہیں تھا. اگر تھوڑی سی توجہ کر لیں، میں سرکار کی زندگی پر بات کر رہا ہوں، آپ کے فضائل ہمارا تمہیدی بیان ہے، آج 30ویں مجلس ہے. سرکار دو جہاں کی فضیلت، سرکار کی خدمت کرنے والوں کو اللہ اچھا جانتا ہے، سرکار کا ساتھ دینے والوں کو اللہ فضیلت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. اللہ ان کی شان میں قرآن کی آیات نازل کر دیتا ہے. تو خود سرکار دو جہاں کا بدن بھی تو ہمارے بدن کی طرح نہیں تھا. ہماری انگلی کٹے تو خون نکلتا ہے. اہل سنت لکھتے ہیں کہ سرکار کی اگر امام حسین کو بھوک لگتی تھی اور جناب زہرا دور ہوتی تھی تو نبی اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیتے تھے، انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا اور فرماتے حسین آہستہ پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے ہی بنایا ہے. صلوات پڑھیں عظمت مولا امام حسین پہ. سرکار دو جہاں کا لعاب دہن اتنی تاثیر رکھتا تھا. سرکار دو جہاں کے لعاب دہن کی تاثیر اتنی تھی، ہمارے بدن کی طرح بدن نہیں ہے. جملہ دے رہا ہوں، ہمارے بدن کی فاضل چیزیں کریہ اور مکروہ ہو جاتی ہیں جب ہمارے بدن سے دور ہوتی ہیں. جب تک ہمارے بدن کے اندر رہتی ہیں، ناخون، بال، لعاب جب تک ہمارے بدن کے اندر رہتی ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے بدن کا حصہ ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہیں، عزیز لگتی ہیں. جیسے ہی علیحدہ کیا آپ نے، یہ کریہ ہو جاتی ہیں، مکروہ ہو جاتی ہیں. دل نہیں کرتا ان کو ہاتھ لگانے کو. لیکن قربان جائیے جو بدن نے پیغمبر سے علیحدہ ہو جائے وہ معجزہ دکھاتا ہے. پیغمبر اکرم اگر لعاب دہن کڑوے کنویں میں ڈال دیں تو پانی ایسا میٹھا ہوتا ہے جیسے کبھی پیٹا تھا ہی نہیں. سرکار دو جہاں کے اگر پیر کسی کنویں میں چلے جائیں، حضرت ابوذر نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے گھر میں کنواں ہے، اب ہم نے بند ہی کر دیا اس لیے کہ وہ کڑوا ہے، پانی اس کا اتنا کڑوا ہے. تو حضرت فرمایا پہلے تم نے نہیں بتایا، مجھے لے کے چلو. آپ گئے کنویں کے منڈیر پر بیٹھ گئے، سرکار نے اپنے پیر کنویں میں ڈال دیا. پانی بہت نیچے تھا، آپ نے آواز دے کر کہا کہ میں تیری وجہ سے آیا ہوں. اللہ اکبر. پانی ایک مرتبہ چڑھنا شروع ہو گیا، پانی اوپر آنا شروع ہو گیا اور اتنا پانی اوپر آیا کہ حضرت کے پیر کو چھونے لگا. حضرت نے فرمایا کافی ہے، اب آج کے بعد یہ کڑوا نہیں ہوگا. اور ابو ذر کہتے ہیں کہ وہ کنواں اتنا میٹھا ہو گیا کہ جتنا شہد جیسا اس کے اندر لذت ہو، شہد جیسا میٹھا اس کا پانی ہو گیا. توجہ کی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم جب اپنے ناخنوں کو تراشتے تھے تو ایک رومال میں باندھ کے رکھ دیتے تھے کہ کسی اور مرحلے کے اوپر اسے کہیں ڈالا جائے، رکھا جائے. تو میں رات کی تاریکی میں اس رومال سے نور نکلتا ہوا دیکھتی تھی. یہ ہمارے بھائیوں کی روایت ہے.
جی ہمارے یہاں بھی ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں سرکار دو جہاں کے بال اگر آپ کے بدن مبارک سے علیحدہ ہو جائیں تو ان بالوں میں اتنی تاثیر ہے. اللہ اکبر. آپ کی محبتوں کی سماعتیں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ یہ بات سناتا چلا جاؤں. 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے. حضرت کا دور ہے. ایک شخص جو ہے نبی کے بال بیچنے کے لیے آیا ہے. تعجب ہوا آپ کو؟ نبی کے بال بیچنے آئے. جی نبی بھی بکے ہیں بھائی. حضرت یوسف بکے ہیں نا مصر میں, نبی بھی بکے ہیں. یہ تو قوم ایسی ہے کہ یہ نبیوں کو بیچ ڈالتی ہے. یہ بال بکتے ہیں نبی کے, نبی بکتے ہیں. سرکار ایک جگہ سے گزر رہے تھے, بچوں نے گھیر لیا, کسی نے دامن پکڑ لیا, کسی نے ہاتھ پکڑ لیا, ہم نہیں جانے دیں گے, ہم نہیں جانے دیں گے. حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا, اخروٹ نکلے تو اخروٹ کے دانے بچوں میں بانٹنا شروع کر دیے, اور بچے جیسے جیسے اخروٹ ملتے گئے چھوڑ چھوڑ کے جاتے رہے. حضرت نے اصحاب کو دیکھ کر فرمایا, دیکھا انہوں نے اخروٹ کے عوض مجھے چھوڑ دیا. توجہ کر لی آپ نے؟ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ مادی چیزوں کے عوض مانوی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جی تو نبی بکے ہیں, بال بکے ہیں, خود نبی بکے ہیں, نبیوں کو چھوڑا گیا ہے. عزیزان گرامی, صرف آج مسجدیں نہیں بک رہی ہیں, صرف آج محراب نہیں بک رہی ہیں, صرف آج ممبر نہیں بک رہے ہیں, ماضی میں نبی بکے ہیں. اور کیا آپ نے؟ سرکار دو جہاں کے بال بیچنے آیا ہے. مامون رشید کا دور ہے. بڑا شوق ہوا کہ اگر نبی کے بال ہیں تو ہمیں تبرک کے طور پہ رکھنا چاہیے. تو مگر کسی نے آواز دے کر کہا, یہ کیسے طے کریں کہ نبی کے بھی ہیں یا نہیں؟ نہ معلوم کہاں سے کیا لے آیا, وہ کہہ رہا ہے یہ نبی کے بال ہیں. تو آواز آئی کہ ان کے فرزند امام علی رضا آپ کے ساتھ ہیں, ان سے پوچھئے کہ نبی کے بال ہیں یا نہیں. اللہم صلی علی محمد و علی. حضرت سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول یہ ایسے کہہ رہا ہے کہ نبی کے بال ہیں. حضرت نے انہیں دیکھا, ان میں سے چند بالوں کو علیحدہ کیا, ایک طرف کیا, کچھ بالوں کو دوسری طرف کیا. فرمایا یہ والے بال نبی کے ہیں اور یہ والے نبی کے نہیں ہیں. جبکہ دونوں میں کوئی فرق کسی اور کو نظر نہیں آ رہا تھا, مگر امام رضا کو نظر آ رہا تھا. امام نے فرمایا یہ والے چند بال نبی کے ہیں اور یہ والے چند بال نبی کے نہیں ہیں. تو پھر اور سوال بڑھ گیا, اے فرزند رسول یہ کیسے طے کریں کہ یہ ہیں اور یہ نہیں ہیں؟ حضرت نے فرمایا آگ روشن کرواؤ. آگ جلوائی گئی, آگ روشن کروائی گئی. جو نبی کے بال فرما رہے تھے نہیں ہیں, فرمایا انہیں آگ میں ڈال دو. جیسے ہی آگ میں ڈالا گیا تو وہ بال جل گئے. پھر فرمایا یہ جو نبی کے بال ہیں انہیں آگ میں ڈالو. جیسے ہی وہ بال ڈالے گئے آگ بجھ گئی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مجھے کر رہا ہے تو ان کے تو بال, ان کے ناخون, ان کا لعاب انتہائی محبتوں کی سماعت ہے. مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے, نبی کے لعاب دہن کی تاثیر یہ ہے کہ علی سلونی کا دعویٰ کرے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے, تو حضرت کی پیشانی پر بل آ گیا. فرمایا خبردار, ھذا لعاب النبی, میرا علم لعاب پیغمبر ہے. مجھے نبی نے لعاب دیا تھا تو میں سلونی کا دعویٰ کر رہا ہوں. تو جو علی لعاب دہن پیغمبر لے کر سلونی کا دعویٰ کریں گے, خود نبی کا علم کس درجے پر ہوگا. اللہ اکبر. تو عزیزو, ان کے بدن بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے. بہت طویل لطیف باتیں ہیں اس باب کے اندر کہ سرکار دو جہاں کے بدن مبارک کی تاثیر کیا تھی. آپ کے بدن مبارک کے پسینے سے خوشبو ایسی آتی تھی کہ دنیا میں ایسی خوشبو کسی سے مقایسے کے قابل نہیں تھی. بعض نے لکھا ہے گلاب کی خوشبو کا, گلاب کی خوشبو نہیں, نبی مکرم کے پسینے سے ایسی خوشبو آتی تھی. اور ان کے پسینے کے بارے میں تو آپ توجہ کر رہے ہیں, ان کے پسینے کے بارے میں تو یہ روایت ہے, سنی اور شیعہ سب نے لکھی ہے. یہ روایت ہے کہ سرکار دو جہاں کے بدن مبارک سے جب پسینے ٹپکے عالم انوار میں, تو ہر قطرے پر اللہ نے ایک نبی بنایا. اللہ اکبر. اب آپ غور فرما لیجئے, نبی کے بدن سے پسینہ ٹپکے تو نبی بنے, ہمارے نبی کے بدن سے پسینہ ٹپکے تو نبی بنے. اور نبی جس کو کہہ رہے ہوں اس کا خون میرا خون ہے, اس کا گوشت میرا گوشت ہے, اس علی کا مقام کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد. توجہ کر لیا آپ حضرات ہیں؟ یہ بھی طے ہے کہ ان کا بدن مبارک ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے. اللہ نے انہیں عظمتیں ہی عظمتیں عطا کی ہیں, فضیلتیں ہی فضیلتیں عطا کی ہیں. اچھا ہے جملہ جو آپ کو بیان کر دوں وہ یہ کہ جب بدن ان کا اس درجے پر کمال رکھتا ہے کہ ایک وقت میں کئی جگہ پر پہنچ سکتا ہے, تو روح جب بدن سے علیحدہ ہوگی تو روح اور طاقتور ہو جاتی ہے. وہ جو جواب ہم نے انہیں دیا, اگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ پہنچ سکتے ہیں ہماری مدد کو, اور اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کیا ہے. اگر روح بدن سے علیحدہ ہو جائے تو پھر اس دیوار کی محتاج نہیں ہے. بدن محتاج ہے دروازے سے آنے کا, بدن اسی رستے سے آئے گا جو دروازہ بنا ہوا ہے, رستہ بنا ہوا ہے, لیکن روح پابند نہیں ہے دیوار سے ادھر آنے کی. روح دیوار کو پار کر سکتی ہے. تو جو طاقتور ہے وہ بدن ہے یا روح؟
جب یہ روح بدن کے ساتھ ہوتی ہے تو اب تب یہ اتنی طاقت رکھتے ہیں، جب یہ علیحدہ ہو جائے گی تو کتنی طاقت ہوگی؟ یہ ہر جگہ پہنچیں گے، جہاں پہنچنا چاہیں گے پہنچیں گے۔ پروردگار عالم انہیں یہ صلاحیت عطا کر رہا ہے۔ یہ طے ہے کہ ہم جب بھی فضائل اہل بیت کی اور نبی کی فضیلت کی بات کرتے ہیں تو اصالت و بالذات اللہ کو حاصل ہے، اصل اللہ کی ذات ہے، ذاتی کمالات اللہ کے ہیں، ان سب کے کمالات عطا شدہ ہیں، اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں، ان کے ذاتی نہیں ہیں، انہیں اللہ نے عطا کیے ہیں۔ تو عظمتوں کے عنوان میں بہت حسین باب ہیں، اور ایک حسین باب یہ ہے کہ ہم میں اور ان میں ایک موٹا سا فرق ہے، اور وہ موٹا سا فرق یہ ہے میرے محترم سننے والوں کہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو ناقص پیدا کیے جاتے ہیں، اور جب اہل بیت دنیا میں آتے ہیں تو صاحب فضیلت پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہم فضائل لے کر نہیں آتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد۔ ہم فضائل لے کر نہیں آتے ہیں، ہم نقائص لے کر آتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا اس منزل پر، نقائص کی ضد فضائل ہے، فضائل کی ضد نقائص ہے۔ نقص اور ہے، عیب اور ہے۔ ہم عیب لے کر نہیں آتے، 3 ہاتھ نہیں ہیں ہمارے، 4 پیر نہیں ہیں ہمارے، یہ انسان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ عیب ہو جائے گا، عیب۔ نقص اور ہے، عیب اور ہے۔ عیب کا تعلق بدن سے ہے، توجہ چاہوں گا، عیب کا تعلق بدن سے ہے۔ ہم عیبدار پیدا نہیں کیے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں عیبدار پیدا نہیں کیا، لیکن اللہ نے ہمیں ناقص پیدا کیا ہے۔ نقص کا تعلق روح سے ہے، نقص کا تعلق روح سے ہے، اور عیب کا تعلق بدن سے ہے۔ ہمیں اللہ نے صاحب عیب نہیں بنایا مگر صاحب نقص بنایا ہے، ہمیں نقائص دے کر بھیجا ہے، اور نقائص کی ضد ہے فضائل۔ ہم دنیا میں آتے ہیں تو فضائل لے کر دنیا میں نہیں آتے۔ یہ جو بعض لوگ فضائل کے کارڈ چھاپتے ہیں نا، اپنے نام کے ساتھ اپنے فضائل لکھتے ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بلند تر صلوات ہدیہ کریں گے۔ یہ فضائل نہیں ہیں، یہ سمیتموہا کا عنوان رکھتے ہیں، عنوانات ہیں، نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں جو پہلے نہیں تھیں اب ہو گئی ہیں، آئندہ نہیں معلوم باقی رہیں گی یا نہیں رہیں گی، عارضی ہیں، وقتی ہیں، فرضی ہیں، قراردادی ہیں، جی ان کا کچھ نہیں پتا کہ کب تک رہیں۔ یہ جو عنوانات ہمارے ساتھ لگتے ہیں یہ فضائل نہیں ہیں ہمارے، یہ فضائل نہیں ہیں۔ پروردگار عالم نے ہمیں فضائل دے کر نہیں بھیجا ہے، نقائص دے کر بھیجا ہے۔ میں 5 بڑے بڑے نقص آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہاں ایسا ہی ہے جو میرے دوست مجھے سننا چاہ رہے ہیں۔ پہلا نقص جو ہم لے کر آتے ہیں اور اس کی ضد ہے فضل۔ سب سے پہلا نقص جو ہم لے کر آتے ہیں، ہم فضل لے کر نہیں آتے، نقص لے کر آتے ہیں، وہ ہے جہالت۔ ہم دنیا میں جاہل پیدا ہوتے ہیں۔ ناراض نہ ہو، اللہ نے کہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے ماں کے شکم سے تمہیں اس حالت میں دنیا میں بھیجا کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ ہم دنیا میں آتے ہیں جاہل پیدا ہوتے ہیں، ہم میں سے کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا۔ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، 14 کی بات نہیں کر رہا۔ 4 معصومین وہ ہیں جب دنیا میں آتے ہیں تو یہ فضائل لے کر آتے ہیں۔ جی ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو ہم نقائص لے کر آتے ہیں۔ سب سے پہلا نقص جہالت، ہم جہالت لے کر دنیا میں آتے ہیں، شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ بھوک اور پیاس اور گرمی سردی کا احساس علم نہیں ہے، فطرت ہے۔ اگر اس بچے کو بھوک کی طلب تھی اور اسی طرف لپکتا تھا کہ جہاں اس کی غذا ہے تو یہ علم نہیں ہے، یہ فطرت ہے۔ یہ جانور کا بچہ زیادہ اچھا کرتا ہے، اگر یہ علم کہلائے گا تو جانور کا بچہ اس کام میں زیادہ ماہر ہے۔ جانور کا بچہ غذا پانے کے لیے ہم سے زیادہ طاقتور رکھتا ہے، ہمارا بچہ تو 1 سال کے بعد پاؤں پاؤں چلتا ہے، توجہ ہے۔ اور جانور کا بچہ انڈے سے نکل کر فوراً بھاگنے لگتا ہے، فوراً تیرنے لگتا ہے۔ مچھلی کا بچہ، مچھلی اللہ اکبر، اللہ کے کرشمے تو دیکھیے کہ مچھلی انڈے دینے کے لیے میلوں کا سفر سمندر میں طے کرتی ہے اور پھر انڈے چھوڑ کر واپس اپنے وطن میں آ جاتی ہے۔ جب انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو وہی رستے لیتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آتے ہیں۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ یہ ہدایت انہیں کس نے دی ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ ہمارا بچہ بہت دیر میں بہت ساری چیزیں بولتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن حیوان کا بچہ بہت جلدی، تو وہ فطری مسئلے ہیں، وہ علم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے۔ ہم جہل لے کر آتے ہیں، جہالت لے کر آتے ہیں، شے کے بارے میں نہیں جانتے، کورے ہیں، بالکل صاف ستھرے ہیں، جی کچھ نہیں پتا، صفائے ذہن کے اوپر کوئی خد و خال نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ہمیں علم دیا جائے گا، آہستہ آہستہ ہمیں معلومات دی جائے گی، اور ضرورت کے مطابق ہمیں معلومات دی جاتی ہے۔ اگر پہلے 2 سالوں میں، پہلے 4 سالوں میں، آئندہ 15 سال آنے کے بعد والی معلومات پہلے دی جائے تو یہ ہضم نہیں ہوگی۔ جیسے غذا جو ہے طبیعت کے مطابق دی جاتی ہے،
مزاج کے مطابق دی جاتی ہے، دہن کے مطابق اور معدے کے مطابق دی جاتی ہے، ایسے ہی عقل حیولانی جو ہے، ہماری عقل جو پیدا ہوتے ہیں جب، ہماری عقل کا نام ہے عقل حیولانی. جی یہ عقل حیولانی جو ہے کوری عقل، بالکل صاف ستھری عقل، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس میں آہستہ آہستہ اس کے مزاج کے مطابق ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ اس کو ہضم کرے اور پھر آہستہ آہستہ دوسری منزل پر آئے. البتہ اس میں اتنی بڑی صلاحیت ہے کہ یہ ایک چیز سے 10 چیزیں خود بناتا ہے. جی حیوان میں حتیٰ فرشتوں میں اور انسان میں فرق ہے کہ جو انہیں دے دیا جاتا ہے وہ اتنا ہی جانتے ہیں، لیکن انسان کو ایک چیز دے دیں تو آپ 10 چیزیں وہ خود سمجھنے لگتا ہے. یہ انسان کی صلاحیت اللہ نے قرار دی ہے. یہ عقل حیولانی سے عقل بالملکہ تک جاتا ہے، بالمستفاد تک جاتا ہے، بالملکہ تک جاتا ہے، بالفعل تک جاتا ہے. اس کے بعد کی عقلوں کے جو درجے اہل علم میں لکھے ہیں کہ عقل کے درجے کتنے ہیں، عقل کی کیفیات کیا ہیں. مگر اتنا ضرور ہے کہ پیدائشی طور پر یہ عقل جو ہے عقل حیولانی ہے، کوری عقل ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے مزاج کے مطابق اسے دیا جاتا ہے. کل کا بچہ جب اسکول جاتا تھا تو روتا پیٹتا جاتا تھا، تختی دوات اٹھا کے جب لے جاتا تھا. آج کا بچہ اگر اسکول نہ جائے تو روتا ہے. تو مجھے کر رہے ہیں نا، کل کے بچے کو اور آج کے بچے کو کیا ہو گیا کہ ان میں فرق آ گیا؟ وجہ یہ ہے کہ آج ذرا لوگ مزاج سمجھ گئے کہ بچے کو پڑھانا کیسے چاہیے. کل والوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی ان کی مہربانیاں ہیں تاریخ میں جو گزر گئے، جنہوں نے بڑی ہمارے بزرگوں کو پڑھایا، ان کے بڑا کرم ہمارے اوپر. لیکن عزیزان گرامی آج جدید نظام تعلیم والے کہتے ہیں کہ ہم نے بچے کا مزاج سمجھ لیا ہے اور بچے کو مزاج کے مطابق پڑھائیں گے تو اس کا اثر ہوگا اس کے اوپر. جی مثلا الف سے لے کر یہ تک کی جو تصویریں بنا دی گئی ہیں اور ان تصویروں کو بگاڑ کے ڈال دیا جاتا ہے اور دیوار کے اوپر بورڈ کے اوپر جڑی ہوئی تصویریں دکھا دیتے ہیں، کہتے ہیں انہیں دیکھتے رہو، انہیں جوڑتے رہو. بچے کا مزاج ہے کھیلنا، بچے کے مزاج میں ہے کھیل، لعب و لہو، بچے کے مزاج میں کھیل و کود ہے، طبیعت میں اس کے کھیل و کود ہے. لہٰذا اس کو کھیل کھیل کے ذریعے سے سکھایا جا رہا ہے. وہ بگڑی ہوئی تصویریں بھی دیکھتا ہے، وہ جڑی ہوئی تصویریں بھی دیکھتا ہے اور اس کے بعد انہیں جو ملا کر رکھنا شروع کر دیتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ قرآن مجید کی بعض آیات سے ربط نہیں کھا رہی ہوتی مگر ایک ساتھ رکھی ہوئی ہیں اللہ نے. یہ قرآن کی آیات کو اللہ نے اس انداز سے ترتیب دے کے رکھا ہے کہ تم ان بظاہر بے ترتیب آیات کو بھی دیکھو اور اہل بیت کی ترتیب شدہ تصویروں کو بھی دیکھو. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اور قرآن مجید سے ان تصویروں کو جوڑتے چلے جاؤ، تمہیں علم حاصل ہوتا چلا جائے گا. زمانہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے کوئی نیا کام کیا ہے، ماہرین تعلیم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی نیا کام کیا ہے. اللہ نے یہ کام بہت پہلے سے کیا ہوا تھا. اللہ نے ہمارے مزاج کے مطابق قرآن بھی رکھا ہے، اہل بیت بھی رکھا ہے. قرآن کی آیتوں کو دیکھتے رہو، اہل بیت کی تصویروں کو دیکھتے رہو، تمہیں علم حاصل ہو جائے گا، تمہاری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. تو سب سے پہلا نقص جو ہے انسان کے اندر، مجھے نہیں معلوم میری بحث آج مکمل ہو پائے گی یا نہیں، سب سے بڑا نقص انسان کے اندر ہے وہ ہے جہالت. اور یہ اللہ نے بھیجا ہے لے کر، اس میں ہمیں کوئی ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں نقص دے کر ہی اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم کوشش کریں اس نقص کو خود دور کریں. جملہ دے رہا ہوں آپ کو، خالق ہمارا بدن کا خالق ہے جس کو خلق کہا جاتا ہے، وہ خلق ہمیں بنانے کی اجازت دے رہا ہے. بظاہر پیش اور زبر کا فرق ہے. خلق اس نے لے لیا اپنے ہاتھ میں، خلق ہمارے حوالے کر دیا. اپنا خلق خود بناؤ.